बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर, कैसी हैं आप? उम्मीद है बाखैरियत होंगी। तो गुज़वात में से आज हम गुज़वा उहद के वाक़यात पढ़ने हैं, जिसमें आ जाता है मजलिस मुशावरत। कुरैश ने 624 ईस्वी 3 हिजरी में मदीना पर हमला करने के लिए भरपूर तैयारियां की। अबू सुफियान के काफ़िले का मुनाफा जो 50,000 मिसकाल ये जो होता है ना, ये रत्ती से ज़रा कम का होते हैं मालियत, यानी कि तोल में जो है सोने, और 1,000 ऊँटों पर मुश्तमिल था। जंगी तैयारियों के लिए वक़फ़ कर दिया। बन्नू किनाना के तमाम कबाइल को साथ मिलाकर 5,000 का लश्कर फराहम किया। इस लश्कर में 3,000 शतुर सवार, 200 घुड़सवार और 700 ज़रा पोश प्यादा थे। हज़रत अब्बास ने जो कबूल इस्लाम के बावजूद मक्का ही में मुकीम थे, इन तैयारियों की इत्तला मदीना भिजवाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मुशावरत बुलाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मुशावरत बुलाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर रह कर मदाफ़त करने के हक़ में थे, लेकिन नौजवान सहाबा की अक्सरियत मदीना से बाहर निकल कर मुकाबला करने के हक़ में थी। बिलाखिर कसरत राय से यही फ़ैसला हुआ कि मदीना से बाहर कोहे ओहद पर मुकाबला किया जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,000 मुसलमानों को लेकर कोहे ओहद की तरफ रवाना हुए। इनमें मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई भी शामिल था। मुशावरत में उसने यही राय दी थी कि मदीना में रह कर मुकाबला किया जाए। थोड़ी दूर तक इस्लामी लश्कर के साथ जाने के बाद यकायक वो अपने 300 साथियों समेत ये कहकर वापस लौट गया कि मेरी राय चूँकि तस्लीम नहीं की गई, इसलिए मैं जंग में शरीक नहीं हो सकता। ज़ौक़े जहाद। सच्चे मुसलमानों में जोशो खरूज पहले से कहीं ज़्यादा था। इस सिलसिले में ये वाक़या सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है कि जब मदीना से बाहर निकल कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का मुआयना किया तो इसमें से बहुत से नौउम्र सहाबा को वापस भेज दिया। इसमें अब्दुल्ला बिन उमर, ज़ैद बिन साबित, उसामा बिन ज़ैद, ज़ैद बिन अरकम, बरा बिन आज़म, उमर बिन हज़ाम, अबू सईद हज़री, राफ़े बिन खदीज भी थे, जिनकी उम्र 13-14 साल से ज़ायद न थी। लेकिन राफ़े बिन खदीज के शौक़ जहाद का यह आलम था कि वो एड़ियों के बल खड़े होकर अपने कद को लंबा ज़ाहिर कर रहे थे। इनके वालिद ने भी इनकी सिफारिश की कि मेरा बेटा बहुत अच्छा तीर अंदाज है, इसको ज़रूर साथ ले चलें। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। इस पर समरा बिन जंदब ने दरख्वास्त की कि हज़ूर, राफ़े से मेरी कुश्ती करवाई जाए, अगर मैं इसको पछाड़ लूँ तो मुझे भी इजाज़त दी जाए। चुनांचे समरा ने राफ़े को पछाड़ दिया और इजाज़त हासिल कर ली। इस तरह और बहुत से नौउम्र सहाबा रज़ी अल्लाह ने भी इजाज़त हासिल कर ली। एहतियाती तदाबीर। हज़रत हबाब बिन मंज़र को कुरैशी लश्कर की तादाद उनकी जाए क़याम का पता लेने के लिए भेजा गया, क्योंकि मदीना पर किसी वक्त भी हमला हो सकता था। इसलिए हजूर ने अहम मकामात पर फौरी पहरे लगा दिया। अंसार के सरदार साद बिन अबादा और असद बिन मुआज़ रात भर मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर पहरा देते थे। तंजीम लश्कर। उहद पहुंचकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग का जायज़ा लिया। आपको ऐनियन का टीला जंगी नुक्ता नज़र से अहम नज़र आया, क्योंकि इस टीले के पीछे से दुश्मन अचानक हमला कर सकता था। इसलिए आपने अब्दुल्ला बिन जबीर की क़यादत में 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता इस टीले पर जो है वो मुकर्रर फरमाया। और उसे हदायत की कि अल्लाह के बंदो, ये लड़ाई बहुत ही सख्त है, लिहाजा पहाड़ों की तरह डट जाओ। मुझे दुश्मन के इन सवारों से अंदेशा है जो गफलत देखकर इस तरफ से मुसलमानों पर हमला ना कर दें, इसलिए मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि तुम्हें यहीं कायम रहना। मुसलमान जंग में गालिब हों या मगलूब, तुम्हें इस टीले को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत की कि वो चौड़े फाल वाले तीर चलाएं ताकि कुरैश के सरदार इस राह से ना आ सकें। आपने उन्हें ताकीद की, अगर तुम देखो कि हमारी बोटियां परिंदे नोच रहे हैं तो तुम समझो कि तुम्हारी मदद की हमें ज़रूरत है, तब भी इस जगह से नहीं हिलना। तुम पर सिर्फ अकब वालों की निगरानी फ़र्ज़ है। इसके बाद लश्कर मुरतब किया। मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह को अलंबरदार मुकर्रर किया। साद रज़ी अल्लाह बिन वकास और अबू अबैदा रज़ी अल्लाह बिन अल जराह मुक़दमतुल जैश के ज़िम्मेदार करार दिए गए। साद बिन अबी वकास बेहतरीन तीरंदाज थे। उनकी तीरंदाजी ने इस जंग में अहम किरदार अदा किया। मैमना दाएं बाजू मंजर रज़ी अल्लाह बिन उमर की सरबराही में दिया गया और मैसरा बायां बाजू ज़ुबैर
رضی اللہ بن عمان کی کمان میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے مقداد سربراہی میں دیا گیا۔ مقداد بن اسود کا ان کا معاون بنایا گیا۔ خصوصی حملے کے دستے حضرت حمزہ کی کمان میں ساقہ یا عقب مقداد بن عمر کے سپرد ہوا، جو نیزہ بازی، تیر اندازی اور شہ سواری میں مسلمہ حیثیت رکھتے تھے۔ لشکر اسلام کے صف اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ جیسے نامور موجود تھے۔ جنگ کا آغاز۔ جنگ کے آغاز میں قریش کے علمبردار طلحہ نے طنزیہ انداز میں پکارا، مسلمانوں، تم میں سے کوئی ہے جو مجھے جلد دوزخ میں پہنچائے یا خود میرے ہاتھوں جنت میں پہنچ جائے؟ اور حضرت علی نے اسے دوزخ بھیجنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ عام حملے کا آغاز مدینہ سے بھاگتے ہوئے ایک شخص ابو عامر کے دستے کے حملے سے ہوا اور جنگ شدت سے ہونے لگی۔ قریش کے 12 علمبردار یعنی کہ جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ یکی بعد دیگرے قتل ہوئے، جس میں 8 حضرت علی نے قتل کیے۔ ابو دجانہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی جدھر جاتے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ قریش کی شکست یقینی معلوم ہوتی تھی۔ قریشی خواتین یہ منظر دیکھ کر پیچھے بھاگ کھڑی ہوئیں اور ان کے ساتھ ہی قریشی لشکر کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے تعاقب کرنے کی بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میدان کا یہ رنگ دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے تیر انداز دستے کے اکثر ارکان نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہوشیار دشمن نے اس کمزوری کو بھانپ لیا اور خالد بن ولید کی قیادت میں پہاڑ کا چکر کاٹ کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ بھاگتا ہوا قریشی لشکر پھر جم گیا۔ مسلمان دو طرف سے گر گئے۔ اسی اثناء میں لشکر اسلام کے علمبردار مصعب بن عمیر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ چونکہ ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، اس لیے یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ پیغمبر خدا شہید ہو گئے۔ اس سے مومنین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ شجاعت بے مثال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ کفار کا یلغار اسی طرف بڑھتا جاتا تھا۔ آفتاب رسالت کے پروانے یکے بعد دیگرے نثار ہو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف، سعد رضی اللہ بن ابی وقاص، طلحہ رضی اللہ، زبیر رضی اللہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ بن الجراح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک مضبوط حلقہ بنا رکھا تھا جسے توڑنا مشکل تھا۔ کفار نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی، دوسرے پتھر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو زخمی کر دیا، ایک اور پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ فاطمہ بطول رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور چٹائی جلا کر پیشانی مبارک کے زخم کو بھرا۔ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر حبل کی جے کا نعرہ لگایا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ نے نعرہ تکبیر سے جواب دیا۔ وہ پکارا، کیا محمد زندہ ہے؟ کیا ابوبکر رضی اللہ زندہ ہے؟ کیا عمر رضی اللہ زندہ ہے؟ فاروق اعظم نے جواب دیا، اے دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ اس نے حبل کی جے کا نعرہ لگایا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جواب دیا، اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی اللہ ہی اعلیٰ اور بڑا ہے۔ اس نے کہا، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ صحابہ کا جواب تھا، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ وہ پکارا، آج کا دن بدر کا جواب ہے۔ فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے۔ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھ کو معلوم ہوا تو کوئی رنج نہیں ہوا۔ اس نے یہ مغرورانہ فکرہ کسا اور واپس لوٹ گیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جس کا باپ عتبہ غزوہ احد میں قتل ہو گیا تھا، نے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جبیر بن معطم کے غلام وحشی سے ساز باز کی تھی۔ ہندہ اور جبیر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر حضرت حمزہ کو قتل کرے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ طاق میں بیٹھا رہا۔ جب حضرت حمزہ وہاں سے گزرے تو اس نے چھپ کر وار کیا اور حربہ جو حبشیوں کا خاص ہتھیار ہے اس کے پاس تھا، جس سے اس نے حضرت حمزہ کی ناپ سے نیچے وار کیا اور وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ نے جوابی حملہ کرنا چاہا، لیکن اس کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ اس طرح وہ سید الشہداء کے منصب پر فائز ہوئے۔ ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔
غزوہ احد میں بلا شبہ مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے دل برداشتہ ہو کر مدینہ واپس لوٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظتی دستے کی شجاعت اور جان نثاری نے کفار مکہ کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ 12 یا 14 صحابہ پر مشتمل اس دستے نے کم و بیش 100 سپاہیوں کے حملے کا جس جواں مردی سے مقابلہ کیا وہ تاریخ میں سنہری حروف سے مرقوم ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس حملے کو روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زخمی ہو چکے تھے حفاظت کی، بلکہ کفار کے حملے کو پسپا کر دیا۔ جن 4 بہادروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا بنائے رکھا تھا، اس میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ، حضرت انس رضی اللہ نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ ابو دجانہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے لیے مزید تلوار چلانا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ ڈھال بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک اپنے جسم پر تیر کھاتے رہے جب تک کہ وہ گر نہیں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ کے جسم پر 80 زخموں کے نشانات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب 21 گہرے زخموں کے باوجود مسلسل لڑتے رہے۔ سعد رضی اللہ بن ابی وقاص جو تیر اندازی کے بادشاہ تھے 12 زخم کھائے ہوئے تھے اور مسلسل تیر برساتے رہے، یہاں تک کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے اور انہوں نے ان سے تیر کمان لے کر خود تیر اندازی شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق خود ابو سفیان نے جنگ احد کے خاتمے پر کہا تھا کہ میں نے ان لوگوں جیسا کسی کو نہیں پایا جو جنگ کے آخری لمحات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے جان کی بازی لگا رہے تھے، اور اس طرح میں نے ہرگز ایسا منظر نہیں دیکھا کہ گنتی کے چند افراد کسی ایک شخص کی خاطر اتنی زیادہ وفاداری اور جان نثاری کا مظاہرہ کریں اور اپنی شجاعت اور دلیری کے بل بوتے پر جنگ کا نقشہ بدل دیں۔ خواتین کا کردار۔ احد کے واقعات کا ایک قابل ذکر پہلو اس جنگ میں عرب خواتین کا کردار ہے۔ اس مرحلے میں جب مکی لشکر کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور ان کے 9 علمبردار قتل ہو چکے تھے تو ایک بلند قامت عورت امرا علقمہ کی قیادت میں چند قریشی عورتوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، بال بکھیر دیے اور قریشیوں کو غیرت کو للکارا۔ امرا علقمہ نے خود علم تھام لیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس طرح قریشی عورتوں نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو پھر اکٹھا کیا۔ دوسری طرف مسلمان خواتین بھی میدان میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کی مرہم پٹی کی۔ تو یہ ہے اس میں اس کا بعد اس کا ناقدانہ جائزہ ہے، پھر نقصان کے اسباب ہیں اور پھر اس کے اثرات ہیں غزوہ احد کے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ آج جو ہے واقعات تک آپ کا جو ہے تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔